اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ گفتگو اس فصل میں جاری ہے، یعنی احادیث لائی جا رہی ہیں جو عادل خلیفہ منصف حکمراں کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، اور وہ احادیث جو حکمرانوں کے ظلم کی وعید کے بارے میں آئی ہے۔ اس فصل میں گفتگو جاری ہے، چنانچہ حدیث نمبر 7358 سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی دعا رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، یعنی وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا، یعنی جس شخص پر ظلم ہوا اور وہ ظالم کے لیے بد دعا کرے تو مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، انصاف پرور امام، یعنی انصاف کرنے والا خلیفہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ فصل کس میں تھی؟ یہ فصل تھی خلیفہ عادل کی فضیلت میں۔ اس حدیث سے بھی خلیفہ عادل یعنی انصاف کرنے والے بادشاہ کی فضیلت صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی دعا رد نہیں فرماتا جو عادل ہو، جو منصف ہو۔ حدیث نمبر 7359، حضرت ایاز مجاشعی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اہل جنت 3 طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1، صاحب اقتدار، انصاف کرنے والا، یعنی منصف حکمراں، وہ شخص جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت 3 طرح کے ہوں گے۔ نمبر 1، صاحب اقتدار، انصاف کرنے والا، زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والا، اللہ کی طرف سے توفیق عطا کیا ہوا، اور وہ آدمی جو قرابت دار کے ساتھ شفیق ہو اور غیر کے ساتھ بھی، اور پاک دامن آدمی جو بڑی کوشش کے ساتھ گناہ سے بچتا رہتا ہے، وہ بھی اہل جنت ہے۔ روایت نمبر 7360، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور تم سے اس کی ذمہ داریوں سے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو جس چیز پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس کی ذمہ داری تمہارے ذمے ہے،
ان کے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو امیر و حکمراں رعایا پر ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر اور حکمراں رعایا پر، عام لوگوں پر ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا، یعنی امیر سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس کی دیکھ ریکھ کیسی کی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد نگراں ہے اپنے گھر کا، مرد نگراں ہے اپنے گھر کا، تو گھر کے لوگوں کے بارے میں مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کی دیکھ ریکھ کس طریقے سے کی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور عورت نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر پر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ شوہر کے گھر کی نگرانی اس نے کس طرح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور غلام نگراں ہے اپنے سردار کے مال پر، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 7361۔ حماد بن زید نے بھی مذکورہ حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ مذکورہ حدیث کے مثل، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابو الربیع سے، اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عارم سے۔ حدیث نمبر 7362، 7362۔ حضرت حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماکل بن یسار مزنی کی عیادت کی ان کے مرض میں، اس مرض میں جس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ ماکل نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں اگر سمجھتا کہ میری ابھی زندگی ہے تو میں آپ کو حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی ایسا بندہ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو کوئی ذمہ داری یا نگرانی دیتا ہے، جب وقت آتا اس کا تو مر جاتا ہے، اور وہ خیانت کرنے والا ہے اپنی رعیت کی، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور مرا اس حال میں کہ اپنی ذمہ داری میں وہ خیانت کرنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو نعیم سے، انہوں نے ابو الاشہب سے، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے شیبان سے۔ حدیث نمبر 7363۔ عبید اللہ بن زیاد سے روایت ہے، وہ حضرت ماکل بن یسار کے پاس گئے ان کے مرض الموت میں، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں مرنے والا ہوں تو میں وہ تمہیں نہ بتاتا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی امیر مسلمانوں کے امر کا والی بنتا ہے
جو بھی امیر مسلمانوں کے معاملے کا والی بنتا ہے پھر وہ ان کے لیے صحیح جد و جہد نہیں کرتا اور ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اسحاق سے اور ابن مثنیٰ سے۔ حدیث نمبر 7364، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ قریشی سے روایت ہے، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت عطا کرے اور وہ ان کی خیر خواہی نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، یعنی جس کسی بندے کو اللہ نے رعیت عطا کی اور رعیت کی خیر خواہی وہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ روایت نمبر 7365، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے بغض رکھتا ہے، یعنی چار شخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا۔ نمبر 2، بھوکا ننگا مگر متکبر مغرور، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی مبغوض رکھتا ہے جو بھوکا ننگا ہے مگر مغرور اور متکبر ہے۔ تیسرا، بوڑھا زانی۔ چوتھا، ظالم خلیفہ و بادشاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم بادشاہ، ظالم خلیفہ مبغوض ہے۔ روایت نمبر 7366، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب شخص اور ٹھکانے کے اعتبار سے مجھ سے قریب تر شخص عادل بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا امام اور خلیفہ ہوگا۔ اس حدیث سے عادل خلیفہ، انصاف کرنے والے بادشاہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام لوگوں میں زیادہ محبوب شخص اور تمام لوگوں میں ٹھکانے کے اعتبار سے زیادہ قریبی شخص امام عادل ہوگا، خلیفہ منصف ہوگا، انصاف کرنے والا حکمراں ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص اور جس کو شدید ترین عذاب ملے گا وہ ظالم بادشاہ ہوگا۔ روایت نمبر حدیث نمبر 7367، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گئے اہل عقد، رب کعبہ کی قسم۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی جملہ نکلا کہ ہلاک ہو گئے اہل عقد، رب کعبہ کی قسم۔ مجھے ان کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے ان کا غم ہے جن کو انہوں نے مسلمانوں میں سے ہلاک کیا۔
ابو حمزہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، ان سے شعبہ نے پوچھا کہ اس حدیث میں جو یہ جملہ ہے کہ ہلاک ہو گئے اہل عقد، یہ اہل عقد کون ہے؟ تو ابو حمزہ نے جواب دیا، امیر اور حکمراں مراد ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گئے اہل عقد، رب کعبہ کی قسم، تو اہل عقد سے مراد امراء ہیں، حکمراں ہیں، اور وہ علماء ہیں جو لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، یعنی دعوی قیادت ہے، مگر حال یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر گمراہ کرتے ہیں۔ اہل عقد سے مراد وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے حدیث بیان کی ابو التیاح نے حسن سے اسی مجلس میں۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل عقد سے مراد امراء ہیں۔ حدیث نمبر 7368، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے متصل بعض امیر ہوں گے جو فساد کریں گے، ان میں سے اکثر کی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں فرمائے گا، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ عمل کرے گا ان کے لیے اجر ہوگا اور تمہارے اوپر شکر لازم ہوگا، اور ان میں سے یعنی امراء میں سے جو اللہ کی معصیت کے ساتھ عمل کرے گا ان پر گناہ کا بوجھ ہوگا اور تمہارے اوپر صبر لازم ہوگا۔ امام بیہقی کہتے ہیں، ہم نے اس کو روایت کیا ہے دیگر طریق سے جو اس سے زیادہ مکمل ہے۔ حدیث نمبر 7369، 7369، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بادشاہ، خلیفہ، امام زمین پر اللہ کا سایہ ہے، ذل اللہ ہے، اس کے بندوں میں سے ہر مظلوم اس کی طرف پناہ پکڑتا ہے، تو جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے اور رعایا پر شکر لازم ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو ایسے ظالم حکمراں اور بادشاہ پر بوجھ ہوتا ہے اور رعایا پر صبر لازم ہوتا ہے، اور جب حکمراں ظلم کرتے ہیں تو آسمان سے قحط اترتا ہے، یعنی بارش رک جاتی ہے، اور جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جاتا ہے تو فقر و ناداری عام ہو جاتی ہے، جب عہد شکنی ہوتی ہے تو کفار مسلسل قتل و غارت کرتے ہیں۔ اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے یونس بن عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے بشر بن بکر سے، اور ابو مہدی سعید بن سنان ضعیف ہیں اہل علم کے نزدیک۔ حدیث نمبر 7370، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اپنے بعد والے والی و حکمراں پر، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اپنے بعد والے والی و حکمراں پر، وہ مسلمانوں کی جماعت پر شفقت کرے اور ان کے چھوٹوں پر رحم کرے اور ان کے بڑوں کی تعظیم کرے اور ان سب کو ان کا جو واجب حق ہے وہ دے اور ان کے حق کو نہ مارے کہ ان کو ذلیل کرے، نہ ان کی نسل کشی کرے، یعنی ایسا ظلم نہ کرے، عوام کے آگے اپنا دروازہ بند نہ رکھے کہ ان کا طاقتور ان کے کمزور کو کھا جائے، اور مال کو ایسا نہ کرے کہ وہ ان کے دولت مندوں کے درمیان گردش کرتا رہے۔ خبردار، میں نے پیغام پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ حدیث نمبر 7371 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے افضل عادل بادشاہ ہوگا، جو عادل اور دوست ہوگا لوگوں کا، اور سب لوگوں سے بدترین انسان قیامت کے دن ظالم بادشاہ ہوگا، پھاڑ کھانے والا بادشاہ ہوگا۔ روایت نمبر 7372 زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ وہ دونوں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے رضی اللہ عنہ۔ وہ مقام جابیہ میں تھے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اسلم، کیا آپ کو حضرت عمر نے عامل مقرر کیا تھا اپنے موالی میں سے، اپنے اہل میں سے؟ تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بادشاہ کو، خلیفہ کو، امام کو گالی نہ دو، بے شک وہ یعنی خلیفہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سایہ ہے، سلطان ذل اللہ ہے۔ روایت نمبر 7373 زیاد بن قصیب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ابو بکرہ کے پاس حاضر ہوا، یہ مسجد بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت وہ بانس کی تھی اور لوگوں پر عبداللہ بن عامر مقرر تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے نکلے اور انہوں نے باریک قمیص پہن رکھی تھی اور 2 چادریں تھی، سر میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ ابو بکرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جو شخص اس کی عزت کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا، اور جو شخص اس کی بے عزتی کرے گا اللہ اس کی بے عزتی کرے گا۔ ابھی جو پچھلی احادیث میں آپ نے سنا کہ سلطان بادشاہ ذل اللہ ہے، تو واضح رہے کہ ہر سلطان، ہر بادشاہ اللہ کا سایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر بادشاہ فاسق، فاجر، بد کردار، بے عمل، ظالم ہوتے ہیں۔ اب بھی زیادہ تر دنیا میں ایسے ہی بادشاہ ہیں، تو یقینی طور پر اس حدیث کی کوئی توجیہ معقول کرنی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے کہ یہ روایت درست ہے، سند صحیح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بات ثابت ہو جائے تو یوں کہا جائے گا کہ سلطان سے مراد، السلطان ذل اللہ میں سلطان سے مراد امام عادل ہوگا، وہی امام عادل جس کا ذکر حدیث نمبر 7371 میں ابھی گزرا، جو نیک، صالح، شریعت کا پیروکار، حدود اللہ کو نافذ کرنے والا، اسلامی شریعت کی پاسداری کرنے والا اور کروانے والا ہو، ایسا امام، ایسا خلیفہ عوام کا مخلص اور خیر خواہ ہو، ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان کے حقوق کا محافظ ہو۔ واقعی ایسا شخص لوگوں کے لیے اللہ کی زمین میں اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس حدیث میں جو جملہ ہے السلطان ذل اللہ، بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، تو ذل اللہ سے مراد ذل و رحمت اللہ ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سایہ سے پاک ہے۔ مجازاً اللہ کی رحمت کو اللہ کا سایہ قرار دیا گیا، اور مذکورہ اوصاف کا مالک نیک، صالح بادشاہ جو عوام کے لیے رحمت ثابت ہو، وہ مجازاً اللہ کی رحمت کا سایہ اور اللہ کا سایہ قرار دیا جائے گا، اور اس کا اکرام کرنے سے مراد اس کے احکامات کی بسط کے قلب تعمیل ہوگی، جو کہ دراصل اتباع شریعت ہوگی، اور اس کی توہین ایسے امام اور خلیفہ کی توہین، شریعت کی توہین ہوگی، اور اللہ اس بندے کا اکرام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا صلہ دے کر اس کی عزت افزائی کرے گا، کیونکہ اس نے بادشاہ کی اطاعت کر کے دراصل اطاعت رسول کی اور اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کی اطاعت کی اسی وجہ سے، یعنی اطاعت اولو الامر کا وجوب ثابت کرنے کے لیے مصنف نے آنے والی احادیث کو درج کیا ہے۔ یہی اس کے قریب تر مفہوم اس روایت سے سمجھا جا سکتا ہے جو امام احمد نے روایت کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: من اکرم سلطان اللہ فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ، ومن اہان سلطان اللہ فی الدنیا اہانہ اللہ یوم القیامہ۔ جو شخص اللہ کے
بادشاہ کا اکرام کرے دنیا میں، اللہ اس کو قیامت میں عزت عطا کرے گا، اور جو اللہ کے بادشاہ کی توہین کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے عزت کرے گا، یعنی رسوا کر دے گا۔ بہرحال موجودہ دور میں عوام الناس اس حدیث کا اقتباس بعض ائمہ اور خطبہ سے سننے کے بعد جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کے فلاں فلاں بد کردار بادشاہوں کو ذل اللہ کا سایہ فرماتے ہیں، گو کہ ان کی طرف سے یہ سوال پیدا ہونا بھی بجائے خود ایک فطری بات ہے، کیونکہ ایسے دور میں مطلق العنان بادشاہ کو ذل اللہ کہنا، مطلقاً بادشاہ کو ذل اللہ کہنا، جبکہ ہر طرف بد کردار اور فاسق و فاجر لوگوں کی بھرمار ہے، ذہن کو انہی موجودہ بادشاہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر واضح رہے کہ نہ تو موجودہ دور کے بادشاہ امام عادل ہیں، نہ ہی سلطان اللہ ہیں، بلکہ وہ سلطان الارض ہیں، سلطان الناس ہیں، سلطان الدنیا ہے۔ نہ ہی ائمہ اور خطبہ کی نیت اور ارادے میں یہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ان کی نیت میں وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو واقعتاً امام عادل ہوں اور خلق خدا کے لیے رحمت ہوں۔ اگر کوئی خطیب موجودہ دور کے یا کسی بھی دور کے برے سلاطین کو ذل اللہ قرار دے گا تو یقیناً وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سوء فہم سے اور قدم کی لغزش سے محفوظ رکھے۔